السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان سے صبح بخیر۔ آج میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہم پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری لانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، بجلی کی تیزی کی طرح سے پھیل جائے۔ ایسا ہو نہیں پا رہا۔ میں بہاولپور میں فرداً کاشتکاروں سے ملا ہوں، یزمان میں ملا ہوں۔ کچھ مشکلات آ رہی ہیں، وہ ایریاز ایسے ہیں کہ زیادہ نفسیاتی ہیں، ذہنی طور پہ کچھ بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہاتھی کا بچہ پکڑ کے لاتے ہیں تو اس کے پاؤں میں بڑی مضبوط زنجیر ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس سے تڑا نہ سکے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا، نہیں تڑا پاتا۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاؤں سے معمولی سی رسی بھی باندھ دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ رہتا ہے بڑے سکون سے، کہ اسے پتہ ہے ذہنی طور پہ اس کے دماغ پہ ایک تالا پڑ جاتا ہے، لاک ہو جاتی ہے وہ سچویشن۔ وہ سمجھتا ہے میں اس کو نہیں تڑوا سکتا۔ ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح ہمارے کاشتکاروں کی ذہنی حالت بنی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کھاد کے بغیر تو ہم فصل اٹھا ہی نہیں سکتے، پیداوار ہو ہی نہیں سکتی، ہل کے بغیر کوئی پیداوار ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھ اسی ماحول میں کھولی ہے، عادی ہو گئے۔ اچھا، دوسرا پہلو اس کا ہے خود غرضی اور لالچ کا ہے کہ زیادہ فصل اٹھانی ہے، مردہ زمین سے فصل اٹھانی ہے۔ ظاہر ہے پھر اس میں آپ کو اور بھی کیمیکل ڈالنے پڑیں گے، اور بھی زہر ڈالنا پڑے گا۔ یہ زہریلی کاشتکاری ہے، آپ کو سپرے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو یوریا ڈی اے پی ڈالنی پڑتی ہے۔ زہریلی کاشتکاری ہے۔ زہریلی کاشتکاری کہ میں تو بڑا سخت خلاف ہوں جی، یہ بہت بری چیز ہے۔ آپ مٹی کو مردہ کر رہے ہیں، لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایک اخلاقی فرض بھی ہے، ایک ذمہ داری، مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم نے خود اچھی چیز کھانی ہے، اچھی چیز اگائیں، اچھی چیز کھائیں، اچھی چیز کھلائیں لوگوں کو۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کون سی کھانی ہے، ہم نے تو بیچنی ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ اور سیکنڈلی آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ بتانا پڑے گا۔ اب تو یہاں یہ نوبت آ کے بتانا پڑے گا بھائی انسانوں کا معاشرہ ہے۔ تو مجھے تو کونسلنگ کرنے بیٹھے گی، مجھے ایک ایگریکلچرسٹ یا زرعی صحافی ہونے کے بجائے مجھے پہلے ایک سوشل کونسلر بننا پڑے گا کہ پہلے لوگوں کو ایمان تازہ کریں۔ اب تو ہم ایمان کے آخری درجے سے بھی نیچے گر گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاقی اور ایمانی گراوٹ ہے کہ ہم یوریا کی فصلیں اگا رہے ہیں۔ یہ کسانوں کی، انسانوں کی اور یہ ساری زہریلی چیزیں بیچنے والوں کی انتہائی سخت ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم نے مرنا بھی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا یقین ایمان نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، یہ نان بلیورز کا، کافروں کا بھی یقین ایمان ہے کہ انہوں نے مر جانا ہے۔ تو پھر یہ اتنی لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زمینوں کو قدرتی کاشتکاری کی طرف لے کے آئیں۔ 3 سال میں یہ مکمل کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے قدرتی کاشتکاری میں، پھر بعد میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میری تو یہ التجا ہے۔ اب یہ میری بات بھی ہر جگہ نہیں پہنچتی ہے۔ کسانوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹچ موبائل نہیں ہے، موبائل ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے نہیں پتا یہ کس طرح ہو پائے گا۔ تو کچھ میں مشورے لیتا رہتا ہوں لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں جی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ایک تو کہتا ہے جی 2 سال میرے پاس رہیں، سارا کچھ کریں سیٹ اپ۔ اب میری 1000 سال زندگی نہیں ہے۔ تو کائنڈلی جو لوگ قدرتی نظام کاشتکاری کو جانتے ہیں پلیز میرا ساتھ دیں، سامنے آئیں اور اس کمپین کو بڑھائیں۔ اللہ کرے یہ ملک میں جلدی سے جلدی رائج ہو جائے، رواج پا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔